اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور احمد۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال، مولانا صابر نورانی، علامہ سید علی کرار نقوی۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاونت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی، اور حافظ عبدالقدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبران مولانا عبدالخبیر آزاد، مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا یاسین ظفر اور مولانا عبدالعزیز اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع صاف تھا۔ حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے 15 افراد نے چاند دیکھا۔ پسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم غفیر نے چاند دیکھا، اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں۔ ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان رویت ظاہر کیا گیا تھا، ان کے لوگوں نے عدم رویت کی رپورٹ دی، لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں، جو اکا دکا شہادتیں آئیں ان کا ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا، راولپنڈی میں کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں، لیکن جہاں کسی درجے میں امکان رویت تھا وہاں سے جو شہادتیں آئیں ان کو جج کرنے میں کافی وقت لگا، اور پھر پوری کمیٹی نے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، اور عید الفطر کل 24 مئی 2020 کو ہوگی۔ ہمارے ماہرین میں سے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی تھے، اور بعض اوقات ماہرین کا بھی آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ یہ جو چاند تھا یہ بہت حساس تھا، کیونکہ جنوبی علاقوں میں جہاں امکان رویت کسی درجے میں تھا تو اس پر توجہ دی گئی، کافی وقت انتظار کیا گیا، اور جب ہمارے علماء کو شرح صدر ہو گیا تو اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کر چکے ہیں چاند کے رویت کے حوالے سے، اور اس وقت وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب۔
جی السلام علیکم۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ظاہر ہے جو ملک میں سرکمسٹینسز ہیں، گزشتہ روز جو سانحہ ہوا اور کرونا وائرس کے پیش کردہ جو صورتحال ہے، لیکن پھر بھی عید کی خوشیاں اپنی جگہ ہیں۔ بڑا خوش آئند ہے کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا وہی شہادتوں نے اس کی گواہی دی۔ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ظاہر ہے جی، سب سے پہلے تو میں سب لوگوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور جو روایت ہلال کے اکابرین ہیں ان کو۔ یہ بنیاد کی اس کو ایسے پیش کیا جا رہا تھا جیسے کوئی ہمارا مقابلے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو صرف یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا کس طرح سے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اتنی جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے کہ اس طرح کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بہت آسان ہو گئی ہیں اور ممکن بنا دیا ہے اس کو ٹیکنالوجی نے۔ لہٰذا اسی کے مد نظر جو ہے یہ ہم نے بات کی ہے، اور ابھی جو مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے جو عالم ہیں، جو صاحب عالم ہیں، جو روایت ہلال کے ہیں، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ تو ایک متفقہ عید ہوگی اور پورے پاکستان میں کل عید ہوگی، اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پورا پاکستان ایک اکٹھی عید کرے گا، اور الحمدللہ پورا عالم اسلام اکٹھی عید کرے گا۔ اس سے ایک بہت اسلام کا، پاکستان کی قوم کا یقینی طور کے اوپر یکجہتی میں ہمارا ایک جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے، اور میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اپنے تمام جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور تمام ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے اور اسی طرح ہمارے اتحاد اور یکجہتی میں اضافہ۔ تو فواد صاحب، اب آپ ٹیلی فون کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کو؟ ظاہر ہے عید کا موقع ہے تو گلے شکوے دور کرنے کے لیے۔ دیکھیں میرا تو کبھی کوئی گلہ شکوہ ہوا ہی نہیں ان سے، میرے تو وہ بزرگ ہیں، میرا بہت ہی احترام کا تعلق ہے۔ جب بھی ایکچولی آمنے سامنے ملاقات ہوتی ہے تو بہت ہی میری ان سے جو ہے وہ بہت اچھی ملاقات ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو روح اللہ قاضی صاحب ہیں وہ تو بالکل بڑے بھائیوں کی طرح، اور ظاہر ہے کہ عید کے اوپر میں ان سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو فواد صاحب، ایک جو آپ کی جانب سے بات کی گئی، آپ کہہ رہے ہیں گلے شکوے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی جانب سے پریسائسلی کہا گیا کہ یہ بابے چاہتے ہیں کہ پیر کے دن عید ہو، اور آپ نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی اور ساری چیزیں بتائیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ گلے شکوے آپ کے نہیں تھے، کچھ تو تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، وہ تو میں نے جو ہے وہ پہلے بات کی تھی، وہ پھر بعد میں ہر بار وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ میں نے صرف یہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کہنا کہ اگر آپ صرف اس پہ میرا اعتراض ہے، جو بھی یہ کہے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا چاند دیکھنے سے تعلق نہیں ہے، یہ میں بات نہیں مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اینک لگا کے اگر چاند دیکھنا جو ہے وہ حلال ہے، تو دوربین سے، سیٹلائٹ سے، جدید ٹیکنالوجی سے دیکھنا بھی حلال ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ کہیں کہ ٹیکنالوجی بالکل استعمال نہیں ہوگی، یا آپ کہیں کہ جو بھی بھرپور اویلیبل ٹیکنالوجی ہے وہ یوز ہوگی۔ یہ ایک ہمارا جو ہے وہ استدلال ہے۔ باقی ظاہر ہے جی پاکستان نے انشاءاللہ آگے جانا ہے، ہم نے اپنی بنیاد سائنس پہ رکھنی ہے، عقل پہ رکھنی ہے، دلیل پہ رکھنی ہے، علم پہ رکھنی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اوبویسلی فواد صاحب، اور بلا شبہ وزیر اعظم صاحب بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے رہے اس سے متعلق کہ آپ کی ایک ایسی وزارت جس کا نام کوئی نہیں سنتا تھا، آپ نے اس کو وائبرنٹ کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، نور اللہ قادری صاحب وزیر مذہبی امور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان مفتی منیب کے کہنے پر روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے اگر وہ اعلان کرتے ہیں تو ایک ہی وزیر اعظم یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کے نیچے یہ تین مختلف محکمے مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو کنفیوژن تو آپ کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے، یعنی کہ تینوں اداروں کی جانب سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 1974 کے بعد کبھی بھی ہم ایک عید یہاں پہ نہیں کر سکے۔ یہ تو بڑا ریئر موقع ہے کہ آج ہم ایک عید کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف جو ہیں وہ رہے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اختلافات کو ختم کر کے اور ہم ایک ٹیکنالوجی کی مدد لیں اور ایک بھرپور طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کریں۔ سو اسی لیے آج میرا خیال ہے کہ اتحاد کی بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات کرنی چاہیے۔ آلریڈی اتنی مصیبتیں ہیں، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ سب کو پناہ میں رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چلیں فواد چودھری صاحب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی عید کی، اور بلا شبہ اللہ کرے کہ ہم آگے جو ہیں وہ تمام عیدیں اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ کریں، اور دس از ویری گڈ۔ اور عید الفطر کا اب اعلان کر دیا گیا ہے، مفتی منیب صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کل عید الفطر ہوگی اور چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں۔ فواد چودھری صاحب اس سے متعلق پہلے ہی بیان کر چکے تھے، اس سے متعلق وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ سائنسی لحاظ سے چاند کی پیدائش ہو گئی، اس کے حوالے سے انہوں نے وقت بھی بتا دیا تھا۔
عالمی معیار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے تو وہ کام کر کے دکھا دیں، لیکن ان کی کچھ محرومیاں اور مایوسیاں ہیں تو اس کے لیے دین کو نشانہ نہ بنائیں۔ ہم مداخلت فی الدین پر فواد چودھری کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں اور ہم وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب وہ مذہبی امور کے وزیر نہیں ہے، پر یہ عید ان کا کام ہے، جو روزے رکھیں، جو نمازیں پڑھیں، وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، کتنے روزے انہوں نے رکھے، ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ حکومت میں کیا مسائل ہیں کہ کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو، کسی کا مغرب کو، کسی کا شمال، کسی کا جنوب کو، لیکن فواد چودھری پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، آنے والی عید کو ملت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے یا اللہ اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کے نزول کا ذریعہ بنا یا رب العالمین۔ جی، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے چاند کی رویت کے حوالے سے، اور تمام پاکستانیوں کو ARY نیوز کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو، اور اوبویسلی عید اس بار سادگی سے منائی جا رہی ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس اعلان کے بعد اب دعا کروا رہے ہیں۔ امی، میری ٹیلینور سم اپنی دراز میں دیکھو، نہیں ہے امی، آنکھیں کھول کے دیکھو۔ جب ٹیلینور سم واپس لگے تو مور سے زیادہ فائدہ ملے۔ ابھی اپنی 30 یا اس سے زائد دن سے بند ٹیلینور سم واپس لگا کر